ایسٹروناٹ زمین پہ آنے کے بعد ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ایسٹروناٹ کو خلاباز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسٹروناٹ یا خلاباز زمین پر واپس آتے ہی آرام سے چلنے لگتے ہیں تو حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ خلا میں مہینوں گزارنے کے بعد زمین پر واپس آنا جسمانی طور پر ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خلا میں زیرو گریوٹی کی وجہ سے جسم کو اپنا وزن محسوس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پٹھے کمزور اور ہڈیاں پتلی ہو جاتی ہیں۔ زمین پر آتے ہی کشش سیکل کا اثر دوبارہ محسوس ہوتا ہے، جس سے چلنے، کھڑے ہونے اور جسم کو سنبھالنے میں مشکلات ہوتی ہے۔ توازن کا نظام متاثر ہونے کی وجہ سے خلابازوں کو چکر آتے ہیں اور زمین پر سیدھا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ چلنے کے لیے دوبارہ محنت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ خلا میں رہتے ہوئے روزمرہ کے کاموں میں زیادہ جسمانی طاقت نہیں لگتی، جس کی وجہ سے پٹھے سکڑ جاتے ہیں اور ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ لمبے عرصے تک خلا میں رہنے سے ہڈیوں کی کثافت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر کمزور محسوس ہوتی ہیں۔ خلا میں دماغ اور جسم کا کوآرڈینیشن بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ کشش سیکل کے بغیر جسم کو متوازن رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمین پر واپس آ کر خلاباز کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو ریہیبلیٹیشن پروگرام زمین پر واپس آتے ہی خلابازوں کو فزیو تھراپی اور ورزش کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کے پٹھے اور ہڈیاں دوبارہ مضبوط ہو سکیں۔ متوازن ہونے کی مشقیں انہیں دوبارہ جسم کے توازن کو بحال کرنے کے لیے اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ آسانی سے چل سکیں۔ ماہوں تک احتیاط: خلا میں گزارے گئے ہر مہینے کے بدلے زمین پر تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے مکمل ریکوری کرنے میں۔ لمبے مشنز کے بعد بعض خلاباز زمین پر واپس آ کر کچھ دیر رینگ کر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے پٹھے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پر سیدھا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ خلا میں جانے کا خواب رکھتے ہیں؟ اگر موقع ملے تو کیا آپ خلا میں جانا پسند کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے اس ٹائپ کی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ کو ملے۔